السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: لا تحزن ان اللہ معنا۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ رحیق المختوم کتاب کی روشنی میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ما سبق درس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا تذکرہ ہوا، اور اس کے اندر آپ کے سامنے بہت ساری بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ بنیادی باتوں میں یہ تذکرہ ہوا کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا مجرمانہ قرار داد اہل مکہ نے پاس کیا، کس طرح حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دار الندوہ میں جو ہوا اور شیطان نے جو مشورے ان کو دیے ہر چیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتظار میں تھے کہ کب آپ کو ہجرت کا موقع دیا جائے۔ حضرت ابو بکر انتظار میں تھے کہ کب اللہ کے نبی کو موقع ملے اور ہم دونوں مل کر ہجرت کریں۔ لہذا وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ دوپہر کے وقت میں، جبکہ عمومی طور پر اس وقت میں آپ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے تھے، آپ حضرت ابو بکر کے گھر میں پہنچے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس واقعے دیکھ کر حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ ضرور بے ضرور کوئی ماجرا ضرور ہوا ہے۔ اور وہ ماجرا کیا تھا کہ 11 سرداران منتخب کیے گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گھس کر آپ کے قتل کا ارادہ بنا چکے ہیں۔ وہ 11 کون تھے؟ ان کا ذکر کیا گیا، کس طرح وہ آپ کے تاک میں لگے رہے، آپ کے گھر کے سامنے آ کر انہوں نے ڈیرا ڈالا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح ان کی نگاہوں کے سامنے سے نکل گئے، ان کے سروں پر آپ نے مٹی ڈالی اور انہیں اس بات تک کا پتہ نہ چلا۔ اور اللہ نے آیت میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ موقع یاد کیجئے جب کفار مکہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، آپ کو قید کر لیں، آپ کو قتل کر دیں، آپ کو شہر سے نکال کر پھینک دیں۔ وہ داؤ چل رہے تھے اور ہم بھی داؤ چل رہے تھے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہتر داؤ والا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح اپنا ساز و سامان لے کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونے کا حکم دیتے ہیں اور آپ یقین دلاتے ہیں کہ کفاری مکہ آپ کا بال بھی باقا نہیں کر پائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر سو جاتے ہیں۔ کس طرح غار تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے، اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب تذکرہ کیا جائے گا کہ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں پہنچے تو غار میں پہنچنے سے لے کر مدینہ پہنچنے تک کیا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ محترم حاضرین، غار میں پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہو تو آپ کے بجائے مجھے اس کا سابقہ پیش آئے۔ یعنی اندر اگر کوئی جانور ہے، کوئی کیڑا ہے، پتنگا ہے، سانپ وغیرہ ہے، تو سب سے پہلے اس کا سامنا میں کروں، اگر وہ تکلیف پہنچانا ہے تو مجھے پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے، غار کو صاف کیا۔ ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ حضرت ابوبکر نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر کی آغوش میں سر رکھ کر آپ سو گئے۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے انہیں ڈس لیا۔ اب دیکھیے، میں بنیادی طور پر بتا دوں کہ یہ جو روایتیں میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں یہ تاریخی روایتیں ہیں، اور یہ بات ضروری ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے یہ روایت موجود ہے
کہ زہر پھوٹ پڑا، یعنی موت کے قریب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس کا وہ جو زہر جو اس جانور نے کاٹا تھا اس کا اثر ان کو زبان پر محسوس ہوا تھا۔ بہرحال مکمل قصہ ایسا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر رکھ کر سو گئے، ادھر حضرت ابوبکر کے پاؤں میں کسی چیز نے انہیں ڈس لیا، مگر اس ڈسنے سے وہ ہلے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سوئے تھے، کہیں آپ جاگ نہ جائیں۔ لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب یعنی تھوک لگایا اور کہتے ہیں کہ وہ تکلیف برابر جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق نے 3 راتیں یعنی جمعہ کا دن، سنیچار کا دن اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اسی دوران حضرت ابوبکر کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک اور اچھی گفتگو کرنے والے بہترین نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس چلے جاتے، یعنی رات میں چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہی رات گزاری مکہ ہی میں تھے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو باتیں سنتے اسے اچھی طریقے سے یاد کر لیتے، اور جب رات ہوتی تو دوبارہ غار کو لوٹ کر آتے اور ساری باتیں اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے۔ ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے تھے، اور جب رات کا حصہ گزر جاتا تو بکریوں کو لے کر ان کے پاس یعنی غار پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر ان بکریوں کا دودھ پیا کرتے، پھر صبح تڑکے ہی حضرت یعنی صبح ہوتے ہی عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بکریوں کو ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ یہ مزید یہ ہے کہ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے مکہ جانے کے بعد انہیں نشانات قدم پر بکریوں کو بھی ہانکا تھا، یعنی 3 دن کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر وہاں سے آگے نکلے تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ ان کے پیچھے پیچھے بکریوں کو دوڑاتے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے قدم جو جا رہے ہیں وہ مٹ جائیں۔ محترم حاضرین، اب یہ تو معاملہ اللہ کے نبی کا تھا۔ اب قریش کو پتہ چل گیا، ان کی بے عزتی ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے گئے تھے، مارنے گئے تھے، ساری پلاننگ کی اس شیخ نجدی یعنی شیطان نے ان کو مشورہ دیا، سب راضی تھے، سب کو یقین تھا کہ یہ معاملہ ہو کر رہے گا، لیکن حال کیا ہوا؟ اللہ کے نبی بچ کر نکل گئے۔ اب یہ ان کے تلاش میں بھوکے بھیڑیوں کی طرح گھوم رہے۔ ادھر دیکھیے کہ قریش کی کیا حالت ہے۔ قریش کا حال یہ تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا، پاگل پر ان پر سوار ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹا، خانہ کعبہ تک گھسیٹ کر لائے اور ایک گھڑی زیر حراست میں رکھا ہے، ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی سے کچھ حاصل نہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا برآمد ہوئی، باہر آئی، ان سے پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل بن ہشام نے ہاتھ اٹھا کر حضرت اسماء کے گال پر اتنا زور سے تماچا لگایا کہ حضرت اسماء کے کان میں جو بالی تھی وہ ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے والے کے لیے جو ہو سکا ہے ہم سب دیں گے، اور ان دونوں کو پکڑنے کے لیے کسی ہتھیار چاہیے، کسی کو گھوڑا گدھا چاہیے، کسی کو سواری چاہیے، ہم انہیں عطا کریں گے۔ چنانچہ مکہ سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت کیوں نہ جا رہا ہو، نہایت کڑا مسلح پہرا بٹا دیا گیا تاکہ ہتھیار لے کر بیٹھے رہے۔ اس طرح یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو ان سے کسی طرح زندہ یا مردہ ان کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دے گا، اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔
اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے اور نشانات کے قدم کی ماہر کھوجی نہایت سرگرمی میں لگ گئے۔ پہاڑ ہو، وادیاں ہوں، نشیب و فراز ہو، ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ حاصل کچھ نہ ہوا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل کو دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر غالب رہا، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بس جھک کر اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے تو ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں، مگر یاد رکھنا ہمارا تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں قرآن میں کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اور اللہ کے نبی کی یہ الفاظ تھے ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے بحث ایک معجزہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مکڑی کا جالا بھی وہاں موجود تھا، اور وہاں پر ایسے مطلب اتنا اندھیرا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صاف دیکھ پا رہے تھے۔ محترم حاضرین، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب تلاش کرنے کی جو جستجو تھی اس کی آگ بجھ گئی، تلاش کرنے والے تھک گئے، اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد بھی قریش کا جوش جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے مدینہ کی طرف نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن اریقط لیثی جو صحرا اور بیابانی کے راستوں کے بڑے ماہر تھے، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے کیا گیا تھا، یعنی انہیں کرائے پر لے لیا گیا تھا۔ یہ شخص ابھی قریشی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھی، اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریوں کو لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب دوشنبہ کی رات، یعنی جو ربیع الاول کی 1 ہجری کی رات، چاندنی رات ہے، مطابق 16 ستمبر 622 تو عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آ گئے، اور اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان دونوں سواریوں میں سے ایک قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیمت لوں گا، قیمت لوں گا، یعنی قیمت دے کر لوں گا۔ ادھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بھی زاد سفر لے کر آئیں، یعنی کھانے کا سامان جو سفر میں چاہیے تھا وہ لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانے بھول گئی تھی۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسماء نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ باندھنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ جو کمر بند تھا اسے کھولا، 2 حصوں میں اسے پھاڑا، اور ایک کو توشے کو دے کر لٹکا دیا، دوسرا اپنے کمر میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے ان کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹوں والی کہا جاتا ہے۔ دو کیا ہے؟ بندوں والی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کوچ فرما گئے، وہاں سے نکل گئے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ رہنما عبداللہ بن اریقط ساحل کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کا رخ کیا اور جنوب کے سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف لوٹا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسا راستے پر پہنچے جس سے عام لوگ واقف نہ تھے، شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا، اس پر شاذ و نادری کوئی چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے میں جن مقامات سے گزرے ابن اسحاق نے ان کا تذکرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کے ساتھ لے کر نکلا تو زیرین مکہ سے نکلا، پھر ساحل کے ساتھ چلتا ہوا زیرین عصفان سے جا ٹکرایا، پھر زیرین امج سے جا گزرتا ہوا آگے بڑھا، اور قدید پار کر کے بعد میں آگے راستہ نہ پا، بلکہ پورا ثنیت المرہ ہو، لقف ہو، یعنی یہ جگہوں کے نام ہیں، ان جگہوں کا نام ذکر کر کر کے ابن اسحاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری کے اندر چند واقعے اس ہجرت کے حوالے سے بھی آئے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن بھر دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا تو راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آ رہی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے
میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی، اس پر ایک پوستین، ایک بچھانے والا بچھا کر کے آئے، اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ اس پر سو جائیں، اور میں آپ کے گرد وہ پیش دیکھ بھال کرنے کے لیے لیٹا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے ارد بازو میں برابر دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب سے چلا رہا ہے، وہ بھی اسی چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم چاہتے تھے، یعنی وہ سایہ لے کر وہاں پر سونا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا، دودھ تو دو۔ تو اس نے کہا، ایک بکری ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا کہ ذرا اس کے تھن کو مٹی سے اور بال سے صاف کر دو، یعنی اس کو صاف کر دو۔ پھر اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کے لیے وہ پانی رکھا تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کرنا مجھے گوارا محسوس نہیں ہوا، چنانچہ آپ بیدار ہوئے تو آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا، یہاں تک کہ اس کو نچوڑ کر حصہ اس کا ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اللہ کے رسول، آپ اس دودھ کو پی لیجئے۔ آپ نے پیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ آپ نے ابھی کوچ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، یہاں سے آگے کوچ کر چلتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ بکریوں کا دودھ پی کر وہاں سے آگے چل پڑے۔ اسی سفر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے۔ ردیف کا مطلب ہوتا ہے کہ سواری کے پیچھے بیٹھ کر چلنے والا۔ چنانچہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کو توجہ ہی نہیں گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے نہیں تھے، اس کے لیے آپ کی توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابو بکر اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے، اسے سمجھنے والا سمجھاتا ہوں، یہی راستہ مجھے لے کر آتا ہے۔ حالانکہ وہ راستے سے مراد وہ راستہ نہیں لے رہے تھے جو حقیقت میں لوگ سمجھ رہے تھے۔ اسی سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹے ڈالے والے خیمے کے صحن میں بیٹھا کرتی تھی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی تھی، پلاتی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی، بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ کرتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری ہے، فرمایا، ام معبد، یہ کیسی بکری ہے؟ بولی، اسے کمزوری نے اس کی کمزوری نے اسے ریوڑ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی، وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے، یعنی لمبے وقت سے دودھ نہیں دیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اجازت ہے تو میں اس کا دودھ دھو لوں؟ بولی کہ ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اگر تم کو اس میں دودھ دکھائی دے تو ضرور دودھ دھو لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا، دعا کی اور بکری کے پاؤں کو پھیلا دیا اور تھن میں بھرپور دودھ آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دودھ دھویا۔ آپ نے ام معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا ہے، اتنا بڑا برتن تھا، اور اس میں اتنا دودھ دھویا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر ام معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی پیا، اور اس برتن میں اتنا دودھ ابھی بھی باقی تھا کہ گویا لگ رہا تھا کہ وہ برتن بھرا ہوا ہے۔ اسے ام معبد ہی کے پاس چھوڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ام معبد اپنی کمزور بکریوں کو، جو دبلے پتلے کی وجہ سے مریل ہو چکی تھی، بالکل کمزور تھی، ہانکتے ہوئے آ پہنچے، دودھ دیکھا تو حیران ہو گئے، پوچھا، تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں تو دور موجود تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی کوئی بکری موجود نہیں تھی۔ بولی، بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس ایک بابرکت آدمی کا گزر ہوا، جس کی ایسی ایسی باتیں تھی اور یہ ایسی ایسی حالتیں تھی۔ ابو معبد نے کہا، یہ وہی شخص ہے جو صاحب قریش معلوم ہوتا ہے، جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت تم مجھ پر بیان کرو۔ اس پر ام معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا نقشہ کھینچا، گویا سننے والا آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے۔
محترم حاضرین، یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ہی کروں گا۔ ادھر مکہ میں ایک آواز ابری جسے لوگ سن رہے تھے، اس کے بولنے والا اور کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور آواز تھی جزا اللہ رب العرش خیر جزا رفیقی رحلا خیمت معبد وما نزل بالبر وارتحلا به وافلح من منس رفیق محمد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش کا مالک ہے ان دو رفیقوں کا بہترین جزائے دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے تھے، وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومن کی نگہداشت پڑا، یعنی بہترین اشعار تھے جن کا ترجمہ کیا ہے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر کا رخ کر رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک طرف جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، بس مکہ کے اندر جب ان اشعاروں کو لوگوں نے سنا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کی آواز سن رہے ہیں، لیکن خود اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو ان اشعار کو پڑھ رہا ہے، ہر کوئی سن رہا ہے مگر اس آدمی کو دیکھ نہیں رہا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں جسے نہیں دیکھ رہے ہیں، مگر جدھر آواز آ رہی ہے اس کی آواز سن رہے تھے۔ محترم حاضرین، حضرت اسماء نے بھی وہ اشعار سنے تو انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر کا رخ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا رخ صاف طور پر مدینہ کا تھا۔ محترم حاضرین، راستے میں اور ایک واقعہ پیش آیا۔ سراقہ بن مالک بن جعصم نے تعاقب کیا، یہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا۔ اس واقعے میں خود سراقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا، کیونکہ بنی مدلج کے سردار تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے۔ گویا صاف جھوٹ بولا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی نہ جائے جو ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم نے دیکھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے رک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھوڑے کے میں پیچھے والے راستے سے نکل کر گھوڑے کے پاس گیا، لاٹھی اور اسی طرح خنجر وغیرہ ساتھ لے لیا، اور اوپر سے کیا ہے ایک چادر لے لی۔ اس طرح وہ اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا، اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھ سے لے کر دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھے سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھانسے کا تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکتا ہوں کہ نہیں پہنچا سکتا ہوں۔ گویا حضرت سراقہ پورا قصہ سنا رہے ہیں کہ وہ مکہ سے نکلے اور برابر اللہ کے نبی کے پیچھے آئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو دیکھا مگر وہ آگے نہیں آ پائے، گھوڑے سے پھسل کر نیچے گر گئے۔ اب پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ عرب کے لوگوں کا معمول تھا کہ جیسے کہ کسی چیز کا نقصان ہوتا تو وہ فال بازی نکالتے، فوراً تیر نکال کر دیکھا تو تیر مجھے ناپسند لگا، یعنی جو کام ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کی طرف اشارہ تھا، لیکن اس تیر کی نافرمانی انہوں نے کی۔ پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر کہا گھوڑے کو آگے ڈھکلا، اور یہاں تک کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھنے کی قرات سنائی دے رہی تھی، اور آپ التفات نہیں فرما رہے تھے، جبکہ حضرت ابوبکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ تو میرا گھوڑا لے کر اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، جو گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا کر پہنچے، اور میں اس سے گر پڑا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اپنے پیروں کو نکالا، وہ اپنے پاؤں سے بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پھانسے کے تیر کی قسمت نکالی، یعنی پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ میری قسمت میں کیا ہے، پھر اس کے اندر ایسی چیز نکلی جو ناپسند تھی، یہاں تک کہ وہ کرتے کرتے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جا پہنچتے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے،
اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا، اور یعنی بتایا کہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں، اور توشہ ساز و سامان بھی اللہ کے نبی کو انہوں نے پیش کیا، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق جو باتیں تم نے دیکھی ہیں اس کو راز میں رکھنا۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ مجھ پر پروانہ عمل لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ سراقہ بن مالک بن جوسم کے لیے ایک امن کا پروانہ لکھ دیا جائے کہ اللہ کے نبی نے ان کو امن دیا ہے، اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالہ کر دیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود حضرت ابوبکر کی بھی ایک روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ ہم روزانہ کی طرح قوم کے لوگ ہماری تلاش میں تھے، مگر سراقہ بن مالک بن جعشم کا سوار جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا، کوئی ہمیں نہ پا سکا، مگر اس نے کیا ہے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ تو واپس ہوا تو لوگ تلاش میں سرگرم تھے، کہنے لگے ادھر کی کھوج خبر کر لیں۔ چنانچہ حضرت سراقہ بن مالک بن جوسم رضی اللہ عنہ جس سمت اللہ کے نبی سے مل کر آئے تھے، لوگوں نے پوچھا کیا تم نے اس سمت دیکھا؟ تو سراقہ بن مالک بن جوسم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا لمبا گیا ہوں مگر اس طرف کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ ایک واقعہ اور بھی پیش آیا، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے، یہ اپنی قوم کے سردار تھے، اور قریش نے جس سے زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا، اسی کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے، یعنی گویا اسلام لے آئے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید پرا ہوا یہ تھا، اور لہرا رہا تھا اور بشارت سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کی عدالت و انصاف سے بھرا والا تش شخص کیا ہے تشریف لا رہا ہے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے، یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو سفید پرچہ جات پہ پیش کیے تھے۔ محترم حاضرین، اس طرح کرتے کرتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب مدینہ میں دوشنبہ 8 ربیع الاول 14 نبوت یعنی 1 ہجری بمطابق 23 ستمبر 622 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر تو سنی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح مقام حرہ نکل جایا کرتے اور آپ کی راہ تکتے تھے۔ اللہ قربان جائے، ان ایمان والوں کے بارے میں انہیں صرف پتا چلا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، مرد کیا، بچے کیا، عورتیں کیا، روزانہ صبح ہوتے ہی سب مقام حرہ پہنچ جاتے اور اللہ کے نبی کا انتظار کرتے۔ جب وقت لمبا ہو جاتا، انتظار لمبا ہو جاتا، لوگ دوبارہ اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر دیکھنے کے لیے چڑھا، کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس جن سے چاندنی کی طرح کیا ہے روشنی آ رہی تھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتی ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرح دوڑ پڑے۔ ہتھیار یعنی جیسے انسان کیا ہے لڑائی کے وقت فوراً ہتھیار لے کر چلتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی کی طرف دوڑ پڑے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمر بن عوف، یہ قباء کے رہنے والے تھے، میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپس میں آپ کی آمد کی خوشی میں نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے، استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و باش کے پروانے پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور وہی نازل ہو رہی تھی۔ وہی کیا تھی؟ اللہ نے وہی نازل کرتے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کا مولا ہے، جبرائیل آپ کے ساتھی ہیں، نیک لوگ آپ کے ساتھی ہیں، اس کے بعد فرشتے کی مدد آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف تشریف لے گئے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔
انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور حضرت ابو بکر نے چادر تان کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچان لیا کہ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول نہیں ہے، بلکہ یہ جو بیٹھے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امڑ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ مدینہ والوں کو اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ آج یہودیوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی بشارت سنی تھی کہ اللہ جنوب سے ایک مقدس ہستی کو فاران سے لے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ کے مکان پر قیام آپ نے فرمایا، یہی زیادہ قول ہے۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی سب کو واپس کر کے سیدھے پیدل مدینہ کو رخ کر گئے اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے اور کلثوم بن ہدم کی یہاں آپ نے بھی قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کل 4 دن، یعنی دوشنبہ کا دن، منگل کا دن، بدھ اور جمعرات، یعنی 10 سے زیادہ دن پہنچ اور روانہ ہو کر ہو گئے تھے۔ تو 24 تاریخ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، اور یہ آپ کی نبوت کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ اب آگے ذکر کریں گے کہ جس تقوی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے حقیقت میں مسجد نبوی بھی مراد ہے۔ جمعہ کو آپ حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ردیف تھے۔ آپ نے بنو نجار جو آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلوار حمائل کے ساتھ حاضر ہوئے اور آپ کی ساتھ ہو گئے، مدینہ رخ کر دیا۔ بنو سالب بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بطن وادی میں اسی مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب ایک مسجد ہے جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے، جو مدینہ سے بالکل سٹی ہوئی ہے۔ تو آپ وہاں اترے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کی نماز پڑھی، اور اس وقت کل 100 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد مدینہ میں داخلہ کیسا ہوا؟ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول پڑا یا شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑا۔ اس سے پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ یہ نہایت تابناک اور تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے میں تحمید اور تکبیر چل رہی تھی۔ انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں مارے خوشی کی یہ اشعار پڑھ رہی تھی، اشرق البدر علینا من طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ان پہاڑوں سے جو جنوب کی طرف ہیں 14ویں رات کا ایک چاند ہم پر نمودار ہوا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر مطاعا۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو انصار کی تھی وہ اپنی گلی کوچے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس طرح آپ کا استقبال کر رہی تھی۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں قیام فرمائے، یعنی اللہ کے نبی ان کے گھر میں مہمان بنے۔ چنانچہ آپ نے انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے وہاں کے لوگ آپ کے اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد اور سامان و ہتھیار و حفاظت جتنا ہم چاہیے سب آپ کو دیں گے، مگر آپ ہمارے پاس رکیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ اس اونٹنی کو تم چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہاں دیکھا جائے گا۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اسی مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا گویا کہ یہاں پر مسجد بنائی جائے، وہ اونٹنی آ کر وہیں بیٹھتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ کر آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے تشریف لائے اور آپ کے ننھیال والوں نے، یعنی بنو نجار کا وہ محلہ تھا، یہ اونٹنی ان کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ننھیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے
اپنے اپنے گھر جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پیش کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ادھر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہ گئی کیونکہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے کسی آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا اللہ کے نبی میرا ہے، اے اللہ کے رسول یہ رہا، یہ میرا مکان ہے، یہ رہا، یہ دروازہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ہمارے لیے قیل اللہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا آپ دونوں حضرات تشریف لیں، اللہ آپ پہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ کے دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی یہ لوگ مدینہ آ گئے۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی موجود تھی، ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت ابو العاص کے پاس رہ گئی، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے کل امر مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر بخیر صبح کیا جاتا ہے، حالانکہ موت جوتے کے تسمے سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ حضرت بلال کی حالت کچھ سنبھلی تو اپنی آواز میں شعر پڑھا کرتے الا لیت شعری حل بینت لیلا، وہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اس طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، اے اللہ اس سے زیادہ اور مدینہ کی فضا میں تو صحت کو بخش دے، اس کے بعد سا اس کے غلے میں اے اللہ تو برکت دے، اے اللہ اس کی بخار کو تو منتقل کر کے جحفا میں پہنچا دے، اے اللہ آپ ہماری دعا کو سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کی، اس کا اثر صاف دیکھا گیا کہ وہ مدینہ جو ہر کسی کے رہنے کی جگہ نہیں تھی وہاں سے بیماریاں ہٹ گئی، وہ مدینہ جہاں قحط سالی پڑا کرتی تھی وہاں کی فضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کو بھر دیا اور وہاں کے غلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت عطا کیا۔ محترم حاضرین، یہاں تک جو باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی جو آپ نے مکہ میں گزاری تھی یہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی ہے وہ مدنی زندگی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے درس میں اسی مدنی زندگی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عظیم الشان یہ ہجرت کا واقعہ ہوا، اس واقعے سے کچھ نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے عقیدے کی نصیحتیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پر کتنا توکل تھا، کتنا توکل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پلاننگ کی، سواریاں لی، لوگوں کو منتخب کیا، لیکن سب ہونے کے بعد بھی غار تک دشمن پہنچ ہی گئے تھے۔ آپ کی ساری پلاننگ اپنی ایک جگہ لیکن دشمن پہنچ گئے تھے، اس وقت کیا کام آیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پر توکل کام آیا۔ آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ گھبرائیں نہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لہذا راستہ اختیار کرنا، راستے میں لوگوں کو لینا غلط نہیں ہے۔ آپ نے غار ثور کو چھپنے کی جگہ بنایا، آپ نے راستے میں چلنے کے لیے عبداللہ بن اریقط کو لیا، حضرت اسماء نے کھانا کا انتظام کیا، حضرت عبداللہ بن ابی بکر خبریں سنایا کرتے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اللہ پر توکل بھی اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس تھا۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کو کبھی کیا ہے بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے سہارا مدینہ نکلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے حکم پر مدینہ نکلے؟ اللہ تعالیٰ لگاتار آپ کے ساتھ تھا، آپ کی مدد کر رہا تھا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ غار تک پہنچے مگر وہ آپ کو دیکھ نہیں پائے۔ بتایا جاتا ہے کہ مکڑیوں نے اور کبوتروں نے کیا ہے ان کا راستہ روک لیا تھا۔
اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ہے، انسان تھے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے کیے گئے، جبکہ ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کیا ہے دعوت کو نہیں پہنچایا تھا۔ ایمانی طور پر دیکھیں کہ انسان کو اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اسی اللہ کے وعدے کے بھروسے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکل پڑے تھے۔ آپ نکل پڑے کہ آپ کو راستے میں تکلیف نہیں ہوئی، اللہ نے وعدہ ضرور کیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی 3 دن آپ کو غار میں چھپنا پڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدل جانا پڑا، سواری پر جانا پڑا، کتنی تکلیفیں آپ نے گزاری۔ لوگ سمجھتے ہیں جب اللہ کا وعدہ آتا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یاد رکھیے اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ کو اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، اور جب آپ اسباب اختیار کریں گے تو ہزاروں تکلیفوں کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا، انہی تکلیفوں کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اور یاد رکھیے جتنا انسان تکلیف میں ہوگا، اگر اسے اللہ کی ذات پر یقین ہے تو اللہ اس تکلیف کو آسانی میں بدل دے گا۔ غار میں تکلیف تھی لیکن ہجرت کے بعد نصرت تھی، ہجرت کے بعد فتح ہی فتح تھی۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیکھیں کہ عبداللہ بن اریقط ایک کافر تھے، مشرک تھے، لیکن لوگوں میں امانت داری کتنی تھی، کافر و مشرک تھے مگر انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ امانت داری کھائی۔ امانت داری کیسے کہ سارے مکہ والے بھوکے بھیڑیوں کی طرح حضرت ابوبکر اور اللہ کے نبی کو ڈھونڈ رہے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں، مگر انہوں نے کرائے پر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا تھا، تو ہرگز انہوں نے کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راز نہیں بتایا۔ محترم حاضرین، قربانی دیکھیے، والدین کے ساتھ احسان دیکھیے، حضرت ابوبکر نکلے ہیں مگر سارا خاندان آپ کے ساتھ ہے، بیٹا کام پر لگا ہے، بیٹی کام پر لگی ہے، بیٹی گھر میں کھانے کا انتظام کر رہی ہے، بیٹا اللہ اپنے والد کی حفاظت کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ اولاد کو اپنے والدین کے ہر اچھے کام میں اسی طرح مدد کرنا چاہیے جس طرح حضرت عبداللہ اور عبداللہ بن ابی بکر نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر کے ساتھ کیا تھا۔ اس کے علاوہ تکلیفیں برداشت کرنا، حضرت اسما کو ابو جہل نے تھپڑ مارا، اس کو برداشت کیا، کھانا لے کر غار ثور تک پہنچی، اس کو برداشت کیا، عابد بن فہیرہ صرف اللہ کے نبی کے قدموں کو مٹھانے کے لیے بکریاں اسی سمت چرایا کرتے، کتنا صبر صحابہ نے نہیں کیا۔ ضروری ہے کہ دین کے مسئلے میں اتنا صبر انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت سے ایک اخلاق کا پہلو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سکھاتی ہے، آپ نے پہلے پلان کیا تھا کہ کون آدمی ہم کو راستہ بتائے گا، آپ نے پہلے پلان کیا تھا کہ آپ 3 دن تک رکیں گے، اگر فوراً مدینہ کی طرف نکل پڑے مکہ والے تو ہر حال میں پکڑ لیں گے، تو پلاننگ کر کے آپ 3 دن تک غار میں رکے رہے، آپ نے راستہ الگ الگ بلکہ دور دور کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی بکر معلومات کو جمع کرتے، حضرت اسما کھانا لایا کرتی، حضرت عامر بن فہیرہ اپنے آپ کے آثار کو ملایا کرتے، اور عبداللہ بن اریقط آپ کو راستہ دکھایا کرتے۔ تصور کرے کہ کتنی ڈیپ پلاننگ اللہ کے نبی نے کی کہ ہر آدمی کو آپ نے کام پر لگایا تھا۔ اسلام یہ بات ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کے مسئلے میں، دین کو مدد پہنچانے کے مسئلے میں انسان کو بہترین پلاننگ کرنی چاہیے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حقیقی میں ہمیں آپ کا متبع بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کے خاطر صحابہ نے ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانیاں انہوں نے کی ہے، اللہ سب ان کی قربانی کو قبول کرے، اور اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ جی اس کے انجم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے میں گھر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مٹی ڈال کر کے چلے گئے۔ تو میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین پڑھ کے اس مٹی پر دم کر کے ڈالے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے، جی صرف مٹی ڈالے تھے؟ مٹی ڈالے تھے، جی ہاں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ یاکم اللہ مرحبا۔ ترنم شیخ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، تصویر کشی کے بارے میں میرا سوال ہے کہ جی انجینئرنگ کلاس میں جیسے طالبات کو انسان کی طرح روبوٹ بنانا ہوتا ہے، اور اس میں ایسی مشینیں یعنی فٹ کی جاتی ہے کہ جو انسان کی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو کیا ہوں اس طرح کرنا درست ہے؟ یعنی روبوٹ بنانے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے جس کے اندر اتنی ہوں، میموری پاور ہو کہ انسانوں کی طرح سوچتا ہے، کرتا ہے۔ اب یہی ہے ہوں، کہ آپ کس نیت سے بنا رہے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرنا ہے، انسانوں کا الٹرنیٹو بنانا ہے، یا جسٹ آپ کے لیے ایک پروجیکٹ ہے؟ نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے لیے کالج کا یا اسکول کا یا یوں کیجیے یونیورسٹی کا یا آپ کے تھیسس کا پروجیکٹ ہے تو اس نیت سے آپ کیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انسانی ذہن سے زیادہ پاورفل ہم اے آئی بنانے کی امید پر رکھ رہے ہیں؟ نہیں، نیت پر ڈپینڈ پڑتا ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ہے شیخ، جی یہ اس طرح کا جملہ کہنا درست ہے کہ کوئی جیسے کہے کہ الحمدللہ ہم کو پوری امید ہے اللہ سے کہ اللہ ہم کو ہمیشہ حق پہ قائم رکھے گا اور ہمارا دل بہت مطمئن ہے، تو اس طرح جملہ کہنا درست ہے کیا؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، بلکہ انسان کو کہنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین و توکل یہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنا کہ اللہ میرے دل کو تو ثابت قدم رکھ، اور مجھے امید ہے تیری ذات پر، مجھے بھروسہ ہے تیری ذات پر کہ تو میرا ساتھ دے گا، اللہ تو میرے ایمان کو ثابت قدم رکھے گا۔ بالکل یہی امید، یہی توکل ہے۔ لیکن شیخ، ایمان تو یہ ہے نا کہ خوف اور رجا کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ بالکل آپ کو ڈرنا، اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ ڈریں، کہیں کہ اللہ میرے دل کو گمراہ نہ کر دے، لیکن امید بھی تو رکھیں۔ اور یہ دونوں کیسے ہونا؟ بالکل بیلنس میں ہونا۔ جیسے پرندے کے دو پر رہیں، ان کو بیلنس کر کے پرندہ اڑتا ہے، بیلنس ہونا، جتنا ڈر اتنی امید۔ اگر امید زیادہ بڑھ جائے تو انسان امیدوں بھی جیتا ہے اور وہ مرجیا کے منہج پر چلا جاتا ہے، ڈر زیادہ بڑھ جائے وہ خوارج کے منہج پر چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ سیدہ فردوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، یہ جو یاسین پڑھتے ہوئے جو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی ڈال کر مکے کے مشرکیوں کے چہرے پر، تو وہ بات الرحیق المختوم میں آئی ہے شیخ، جی وہ بھی غلط ہے؟ چلیے، بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے ہلکا ذکر کر دیا، ابھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جہاں تک یہ کہنا کہ کسی بھی سنت سے یعنی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے نکلتے وقت سورہ یاسین کو پڑھا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ قصہ لوگوں میں مشہور ضرور ہے، یاسین والقرآن حکیم، آپ پڑھتے چلے گئے، لیکن آپ جائیے بڑے بڑے مؤرخین کو، امام ابن کثیر کو، ان کی کتاب البدایہ والنہایہ کو پڑھیے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ قصہ مشہور ہے لیکن ثابت نہیں ہے۔ ابن حجر رحم اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کوئی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ امام علامہ البانی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی سارے راستوں کو جمع کیا تو یہ حدیث مجھے ضعیف نظر آئی، اس سے حجت کو نہیں لیا جا سکتا۔ صحیح کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا تھا، یہ صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ آپ رات میں نکلے تھے اور نکل کر فوراً غار پہنچی، اور یہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے، اور آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کے بارے میں کسی بھی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے، یہ بس لوگوں کے درمیان مشہور ہے، صرف لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ شف النساء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں شیخ، جیسے امی ابو نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، تو فوٹو رکھ سکتے ہیں؟ جی یادگار کے لیے فوٹو رکھ سکتے ہیں؟ امی ابو جن نہیں کا ہیں۔ انتقال ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، وہی تو ہاں، بات بتائی کہ جو زندہ ہیں ان کی یاد میں فوٹو نہیں رکھ سکتے، تو پھر انتقال ہونے والوں کی یاد میں تو اور نہیں رکھنا، کیونکہ ان سے زیادہ خطرہ ہے کہ ان فوٹو کو لے آ جائے گا، ان سے محبت کی جائے گی، ان فوٹو کی تعظیم کی جائے گی، یہ زیادہ اور خطرہ ہے۔ یہی تو شرک کی ایک وجہ بنی تھی۔ قوم نوح نے کیا کیا تھا؟ اپنے باپ دادا کی تصویر بنا کر رکھ لی، وہیں سے گمراہ ہو گئے، یا اور نہیں کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ۔ چلیے، درس کے اختتام سے پہلے ایک ضروری اعلان جو آئی جی ای او سی کی ذمہ داروں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پیر کو میں عقیدے کی کلاسز لیتا ہوں، منگل کو فقہ کی کلاسز ہوتی ہیں، اور اسی کے علاوہ بدھ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسز ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے سب کی زندگی بخشی تو اب سے ہر جمعرات کو فضیلت الشیخ طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ ہر جمعرات کو حدیث کا انشاءاللہ تعالی درس لیں گے۔
اسی وقت میں بالکل انشاءاللہ تعالی حدیث کا درس فضیلت الشیخ طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ لیں گے. لہذا آپ تمامی خواتین سے اور مرد حضرات سے معزز مشارکین سے گزارش ہے کہ حدیث کی اس کلاس میں ضرور شریک ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر و احسن اللہ علیکم. چلیے درس کو ختم کرتے ہیں. ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.